مصر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا اور قبطی ہلاک ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر مجلسوں میں باز و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو میری ملاقات اس سے کرا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے، میں نے اس کے سینے میں اپنے بھیدوں کا علم رکھا ہے، تم کو بے دریا کے کنارے جہاں مچھلی گم ہوگی ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا اور کئی روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلیاں لے کر مجمع البحرین کی طرف چلے۔ جب وہ ایک چشمے کے قریب پہنچے تو آرام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے اور ساتھی نے اس چشمے سے وضو کیا۔ جب چند قطرے پانی کے اس بھنی ہوئی مچھلی کے اوپر گرے تو اس مچھلی نے زندہ ہو کر دریا کی راہ لی۔ جب وہ وہاں سے آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو انہوں نے مچھلی کے دریا میں جانے کا حال بیان کیا۔ اسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہی چیز ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے۔ پھر وہ وہاں سے الٹے لوٹے اور حضرت خضر کو وہاں پایا۔ دیکھا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے فرمایا، میرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ روز آپ کے پاس رہوں، جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو بخشا ہے اسے سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی درخواست قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں باطنی علم کی وجہ سے ایک کام کروں لیکن اس کا ظاہر برا ہو اور انجام اس کا بہتر، تو اس اصل حقیقت کو جانے بغیر تم صبر نہ کر سکو گے اور ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم کے خلاف نہ جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں صبر کرنا۔ اس کے بعد بے کشتی میں بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چپکے سے ناؤ کے 2-3 تختے اکھاڑ دیے اور انہیں دریا میں پھینک دیا اور کشتی کے مالک سے کہا، جلدی اپنی ناؤ کا انتظام کرو نہیں تو یہ ڈوب جائے گی۔ لوگ دوڑے اور لکڑیوں کے ٹکڑے لے آئے۔ پھر کشتی کی مرمت کی گئی، لیکن کشتی کے مالک کا دل کشتی کے عیبدار ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسی مضبوط کشتی میں سوراخ کرنا اور اتنے لوگوں کے ڈوبنے کا خیال نہ کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بھول سے بات کہی تھی، اب میں نہ بولوں گا۔ اس کے بعد کشتی سے اترے اور ایک شہر کے پاس پہنچے، جہاں دیکھا کہ وہاں کئی لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑ لیا، اس کی چھری سے گردن کاٹ دی، وہ لڑکا وہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، آپ نے کیا گجب کیا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب اگر میں بولوں تو پھر مجھے الگ کر دینا۔ پھر یہ لوگ آگے چلے، رات آ گئی، ایک گاؤں میں پہنچے، موسم سردی کا تھا۔ گاؤں والوں نے نہ انہیں کھانا دیا اور نہ کوئی خدمت کی، انہیں بھوکے پیاسے رہنا پڑا۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی مزدوری لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گاؤں والوں نے تو ہماری کوئی خاطر نہیں کی بلکہ بڑی بے مربتی سے پیش آئے، مناسب تھا کہ ان سے کچھ مزدوری لیتے اور اس طرح کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے ان باتوں کا بھی بھید سن لو جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی، وہ کشتی ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزرنے والی تھی، وہ ظالم بادشاہ مضبوط کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ کشتی کو اس لیے توڑ دیا گیا کہ وہ عیبدار ہو جائے تاکہ اسے بادشاہ نہ لے اور چھوڑ دے، اور کشتی سے ان غریب مالکوں کی روزی روٹی چلتی رہے۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ اس کے ماں باپ نیک اور شریف تھے، لیکن وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو کفر، نافرمانی اور بگاڑ کے علاوہ اس سے اور کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ میں ڈرا کہ اس کے کفر اور فساد کا اثر والدین کو نہ پہنچے اور وہ اس کی بدی میں نہ پڑ جائیں۔ خدا اس کے باپ کو دوسری نیک اولاد عطا کرے گا۔ اور دیوار بنانے کا بھید یہ ہے کہ وہ دیوار یتیموں کی ہے جن کا باپ نیک اور خدا سے ڈرنے والا تھا۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور یہ یتیم کچھ نہ کر پاتے، اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کے اشارے سے اس دیوار کو سنبھال دیا۔ ان کے بڑے ہونے کے بعد اگر دیوار گرے گی تو خزانہ انہی کے ہاتھ لگے گا، دوسرا ان سے چھین نہ سکے گا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بہت سے خدائی بھید سامنے آ سکتے تھے،